بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کرام کو ان جو وباؤں سے، جو پھیلی ہوئی وبائیں ہیں، ان سے محفوظ رکھے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سبق کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جو ہم نے سلسلہ سبق شروع کیا آن لائن کا، جو اسمارٹ اسکول سسٹم آپ کو، جو آپ کے گھر بیٹھے ہوئے آپ کی تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے، تو ہم جو دی اسمارٹ اسکول کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اس جو عظیم کارنامے پر۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر، اور نظریہ پاکستان کے عناصر میں آج کا ہمارا سبق اخوت و مساوات کی اہمیت ہے، اور اس میں اخوت و مساوات کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اخوت و مساوات کی تلقین اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے مسلمانوں کو کی ہے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7، 8 اور 9 پر موجود ہے اخوت و مساوات، ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی، یعنی کہ جو بھی اسلامی حکومت قائم کی جاتی ہے، جو بھی اسلام کے نام پر حکومت قائم کی جاتی ہے، وہاں پر اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اخوت و مساوات کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا جو تعلق قائم کرنا، اور برابری کی سطح پر تعلقات کا آغاز کرنا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اسلامی حکومت کا آغاز کیا تھا، اسلامی حکومت قائم کی تھی، تو وہاں پر قائم کی جانے والی جو اخوت و مساوات تھی، جسے مواخات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی مثال ہمیں دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے، اور جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ آج کے اگر ہم اسلامی جو ملکوں کے حالات دیکھتے ہیں، تو آج بھی اخوت و مساوات کا متقاضی آج کا معاشرہ بھی اخوت و مساوات کا متقاضی ہے، اور ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس کی دشمنیاں اور چپکلشیں بھلا کر ایک ہو جائیں، اور اخوت و مساوات کا، اخوت و بھائی چارے کا جو مظاہرہ کریں۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی، اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کی تلقین کی۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمارے سامنے اسلام سے پہلے کی تاریخ جو ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، کہ لوگ ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ غریبوں کے ساتھ انسانوں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور جو یتیم تھے ان کی جو ملکیت میں جائیداد ہوتی تھی وہ چھین لی جاتی تھی، کھا لی جاتی تھی، اور بیوائیں ہوتی تھی، وہ باپ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بعد اپنے بیٹے کی ملکیت میں آ جاتی تھی، یعنی کہ جو عورت ہوتی تھی، بیوہ ہو جاتی تھی، وہ جو بیٹے کی ملکیت میں آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح جو غریب اور نادار کمزور لوگ ہوا کرتے تھے، ان پر ظلم و تشدد، ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا سب سے پہلا جو درس دیا، وہ انہی بے سہارا لوگوں کے ساتھ شفقت کا اور ان کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ آپس کے تعلقات کو کس طرح رکھنا ہے، آپس میں جو معاشرے میں تم نے کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو اخوت و بھائی چارے کا جو رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے قائم کیا تھا، تو وہ پورے عالم اسلام میں پھیلتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و خیرات کے نظام وضع کیا اور سود کو حرام کرا دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال، لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام وضع کیا، تاکہ غریب لوگ جن کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اور دوسرا یہ اس کا فائدہ ہے کہ جو دولت ہے وہ امیروں کے ہاتھوں میں ہی نہ جو رہے، بلکہ غریبوں تک بھی
پہنچے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا اور جو سود تھا اس کو حرام قرار دیا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ ایک طرف ہمارا خالق و مالک ہے، اور دوسری طرف اگر ہم سود کا ارتکاب کر کے سود کا ارتکاب کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام دوسروں کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں دیتا، اور سود جو ہوتا ہے وہ گویا کہ دوسروں کا مال لوٹنے کے ہی مترادف ہوتا ہے۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا جو درس دیا تھا، اخوت بھی ہمیں اسی لیے دیا تھا تاکہ جو مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق غصب نہ کیے جائیں، اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور نہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2747 ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو یہ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ نہ تو اس کا مال جو غصب کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی غیبت کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ مسلمان کی یہ تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعریف کے مطابق وہ جو اس تعریف سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کی زندگی بسر کریں۔ اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے، وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے، اور جہاں پر اسلامی معاشرے نے ہمیں اخوت کا درس دیا ہے، وہاں پر مساوات یعنی کہ برابری کے تعلقات پر بھی زور دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی امیری غریبی کو نہیں دیکھا جاتا، کسی کی معاشی حالت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دلوں کے تقوی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان لوگ قربانیاں کرتے ہیں ان کا گوشت نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام لوگ ایک جیسے ہیں، لیکن وہ شخص بلند تر ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور باقی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ خیر بچوں، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہے اخوت و مساوات، شروع سے آپ نے یاد کرنا ہے جہاں سے یہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اقبال کے شعر تک جو جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔